دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شاولن مونک کیا کر سکتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا شاولن مونک بھی گزرا تھا جس نے میڈیٹیشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک قبر میں 7 دہائیوں کے لیے دفن کر دیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاولن مونکس کے کچھ ایسے کرتب اور کارناموں کے بارے میں جو ایک عام انسان کی سوچ اور مہارت سے بالاتر ہیں۔ مارشل آرٹس کی ایک قسم کنگ فو جو کہ دنیا بھر میں کافی مشہور ہے، اس میں مہارت رکھنے والے کو شاولن مونک کہا جاتا ہے۔ ایک شاولن مونک بننا اتنا ہی مشکل ہے اور اس میں بھی اتنی ہی محنت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جتنی دنیا کا کوئی دوسرا ہنر سیکھنے میں درکار ہوتی ہے۔ سالوں کی شدید محنت اور ہفتے کے 7 دن ٹریننگ کرنے کے بعد ایک فرد شاولن مونک بنتا ہے، جسے پھر عام طور پر شاولن مونک واریر یا مونک واریر کا لقب دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف ٹریننگ ہی اس ہنر میں مہارت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر دن کئی گھنٹوں کی میڈیٹیشن بھی درکار ہوتی ہے۔ اس فن کو سیکھ رہے طالب علم کو میڈیٹیشن اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ روحانی طور پر سکون محسوس کرے اور اس کا پورا دھیان صرف اور صرف اس وقت ہو رہی چیزوں پر ہو، جس سے اس کی ٹریننگ میں کافی مدد ہوتی ہے اور وہ جلد ہی ہر مرحلے کو پار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں تمام محنت، میڈیٹیشن اور اسکل لرننگ کے نتائج اس وقت سامنے آتے ہیں جب امتحان کا وقت آتا ہے۔ ایک پکا شاولن مونک بننے کے لیے ایک طالب علم کو امتحان سے گزرنا ہوتا ہے، جس کا فیصلہ سینئر مونکس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ امتحان 2 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، اورل اور پریکٹیکل۔ سب سے پہلے طالب علم کو جیوری کے سامنے کنگ فو کے کچھ اہم اور مخصوص عمل انجام دینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسے منتروں کی کتاب میں سے ایک صحیفہ سنانے کو کہا جاتا ہے جو اس نے اپنی ٹریننگ کے دوران حفظ کر لیا ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ان دونوں مراحل کو پاس کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ان میں سے کسی ایک میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ ٹریننگ اور میڈیٹیشن کے اس شدید عمل سے گزرنا ہوگا جب تک وہ پھر سے امتحان میں حاضر ہو جو 3 سال بعد آتا ہے۔ شاولن مونکس کے لیے کنگ فو صرف ایک فن نہیں بلکہ ایک روحانی پریکٹس بھی ہے، اس لیے وہ اسے سیکھنے میں اپنی پوری جی جان لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ہر لحاظ سے ایک مضبوط انسان بن سکیں جسے اپنی روح کے ساتھ ساتھ اپنے حواسوں پر بھی پورا اختیار ہو۔ اب بات کرتے ہیں شاولن کنگ فو کے ان فنوں کے بارے میں جس میں مہارت حاصل کر کے ایک طالب علم شاولن مونک بنتا ہے۔ شاولن کنگ فو میں 72 فن ہیں۔ ہم بات کریں گے ان مخصوص فنوں کے بارے میں جو کہ دنیا بھر میں کافی مشہور اور عام طور پر سکھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ ان کو دہرانے کا ایک انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر تیز گرم تیل کی کڑاہی میں ایک مونک کا گھنٹوں تک میڈیٹیشن کرنا۔ واکنگ آن واٹر، پانی پر چلنا ایک سپر ہیرو کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن حقیقی دنیا میں ایک ایسا مونک موجود ہے جو بآسانی پانی پر چل سکتا ہے۔ شی لی لینگ ایک چائنیز مونک ہے جو کنگ فو سے متاثر ہو کر ایک شاولن مونک بنا۔ اس نے کپڑے سے جڑے ہوئے بہت ہی پتلے اور ہلکے وزن والے پلائی ووڈ بورڈز کا استعمال کر کے اپنے آپ کو پانی پر چلنے کے قابل بنایا۔ وہ تقریباً 50 سیکنڈز میں 118 میٹر لمبے پانی کے تالاب کی سطح کو پار کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ شی لی لینگ نے ماضی میں اور بھی دیگر حیرت انگیز کام کیے ہیں، جیسے اپنے پیروں پر لوہے کی سلاخوں کے ساتھ دوڑنا۔ اسے پانی پر چلنے کے قابل بننے میں تقریباً 9 سال لگا۔ یہ پوچھنے پر کہ اس نے ایسا کیسے کیا، اس نے جواب دیا کہ یہ کرنے کے لیے آپ کو ہلکا محسوس کرنا اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو اپنے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سپر ہیرو اسٹرینتھ۔ دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک سپر ہیرو کی طاقت یا صلاحیت ایک عام انسان میں آ جائے تو کیسا دلچسپ منظر دیکھنے کو ملیں گے؟ اس فن کو سپر ہیرو اسٹرینتھ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عام طور پر ہمیں فکشن اور میتھولوجی سے وابستہ چیزوں میں نظر آتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے ارتقاء سے سائنسدانوں نے تجربے کے طور پر ایک عام انسان کو اس صلاحیت سے مالا مال کرنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن اس کا کوئی خاصا نتیجہ نہیں نکلا۔ چنانچہ اپنے طاقتور اور لوہے کی مانند جسم کی وجہ سے شاولن مونکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سپر ہیرو جیسی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں سچ بھی لگتا ہے کیونکہ جس طرح کی شدید ٹریننگ کے عمل سے وہ گزرتے ہیں اس کے بعد ہمیں انہیں سپر ہیرو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ایک شاولن مونک کو پریکٹس کے دوران نیزوں پر لٹایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سا پتھر اس کے بدن پر رکھ کر اسے ہتھوڑے سے توڑا جاتا ہے۔ ان سب مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہی ایک شاولن مونک کا جسم سپر ہیرو کی طرح طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ مینٹیننگ باڈی ٹیمپریچر۔
اپنے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنا شاولن مونک کا ایک قدیم عمل ہے جس کو تبتن مونک نامی ایک گروپ نے دنیا میں متعارف کرایا تھا۔ اس عمل کو میڈیٹیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تبتن مونکس میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے باڈی ٹیمپریچر کو 17% بڑھا دیتے تھے، جس کی وجہ سے شدید ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی وہ آرام سے سو سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں ایک گروپ ایسا بھی تھا جو اپنا باڈی ٹیمپریچر 60% تک کم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسپیڈ، شاولن مونک کی کافی مووز بہت تیز اور پھرتیلے ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ ان کی اس ٹیکنیک سے لگایا جا سکتا ہے جب وہ ایک سوئی کو شیشے سے آر پار کر کے غبارے کو پھوڑنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جب وہ سوئی کو پھینکتے ہیں تو اس کی رفتار 140 کلومیٹر پر آور کی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ معروف مارشل آرٹسٹ بروس لی کے پنچ کی اسپیڈ بھی 190 کلومیٹر پر آور ہوتی تھی۔ ایک پنچ کی اسپیڈ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ شاولن مونک میں کتنی پھرتی ہوتی ہوگی۔ ڈائمنڈ فنگرز، یہ ایک بہت دلچسپ اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت تکلیف دہ ٹیکنیک ہے۔ اس ٹیکنیک میں ایک شاولن مونک کے ہاتھوں کی انگلیوں کو مضبوط بنانے پر غور کیا جاتا ہے۔ اس کی پریکٹس اتنی دردناک ہوتی ہے کہ کئی کمزور دل افراد اسے نہیں دیکھ سکتے۔ شروعاتی طور پر سوکھی مٹی سے بھرے برتن میں اسٹوڈنٹس کو اپنی انگلیاں تیزی سے گھسانی ہوتی تھیں۔ یہ عمل کئی دنوں کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد گیس سلنڈرز جیسے 2 بڑے رولرز کے درمیان سے اپنے ہاتھوں کو گزارنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کئی گھنٹوں تک ان مونکس کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ایک انگلی کے بل کھڑے رہنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد ان کی انگلی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنے آخری مرحلے میں ہوتے ہیں جس میں ایک بڑے پیڑ میں اپنی انگلی کو زور سے مارنا ہوتا ہے تو ان کی ماری ہوئی انگلیوں کے نشان 5 سینٹی میٹر تک گہرے ہو جاتے ہیں۔ آئرن ہیڈ، ڈائمنڈ فنگرز کی طرح شاولن کنگ فو آئرن ہیڈ ٹیکنیک بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ شروعات میں اسٹوڈنٹس کے سر کو 10 سلک کے کپڑوں سے ڈھک دیا جاتا ہے اور پھر انہیں دیوار میں اپنا سر مارنے کو کہا جاتا ہے۔ ہر 2 مہینے بعد 2 کپڑوں کو سر پر سے ہٹا دیا جاتا ہے اور عمل کو جاری رکھا جاتا ہے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب بچے کے سر پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا اور اسے اب اس ننگے سر سے ہی دیوار پر سے ٹکریں مارنی ہوتی ہیں۔ اس میں شروع میں درد تو ضرور ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ اس درد کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کا سر اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کا سر اس حد تک مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ اس پر زور سے پتھر مارنے کے بعد بھی سر پر ایک خروچ تک نہیں آتی۔ کئی شاولن مونکس نے اپنے سر پر ڈرل مشینز بھی چلوائی ہیں لیکن ان کے سر کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دی شاولن مونسٹری، جس میں اب بھی 70 مونکس موجود ہیں، اب سیاحوں کی توجہ کا بڑا مرکز ہے اور ساتھ ہی مونکس اور بدھزم کے ماننے والوں کے لیے زیارت گاہ بھی ہے۔ بدھزم اور مارشل آرٹس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے غیر ملکیوں کے لیے مونسٹری کے ساتھ ہی ایک ٹریننگ ہال بھی بنایا گیا ہے۔ چین کے صوبے ہینان میں شاولن مونسٹری کو عام طور پر شاولن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاولن کنگ فو کو دنیا میں بدھی درما نام کے ایک بدھسٹ مونک نے 5ویں صدی میں متعارف کروایا ہے۔ اس کے بعد سے چین کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹس کا یہ قدیم اور انوکھا فن دنیا بھر میں کافی مشہور و مقبول ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے انفو انسپیکٹر ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔